کیا آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن آپ تھکن کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے بدن میں درد ہوتا ہے، ان ایکسپلینڈ سی ایک تھکن ہوتی ہے، لیتھارجی ہوتی ہے، آپ کا مائنڈ فریش نہیں رہتا؟ کیا یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں؟ تو اگر ہوتی ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا کہ کیوں ہوتی ہیں؟ جب 50 سال کی ایج آتی ہے، اس ایج میں آپ کی باڈی میں مختلف قسم کی چینجز آ جاتی ہیں، اور ان باڈی چینجز کی وجہ سے آپ میں مختلف قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر آپ کی ذمہ داریاں پیک پر ہیں، آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر آپ کی سلیپ، آپ کی نیند جو ہے وہ برے طریقے سے ڈسٹرب ہے، آپ پورے طریقے سے سو نہیں پاتے، آپ کی ایکٹیویٹی اس لمٹ پر ہے، اس ایج میں ہے آپ کہ آپ کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، آپ کو آرام کا موقع نہیں ملتا۔ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک سے زیادہ بیماریوں نے آپ کو آن لیا ہے، اور آپ شوگر یا بلڈ پریشر یا دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا آپ کی ایکٹیویٹی انتہائی کم ہو گئی ہے کیونکہ آپ جوڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہوتی ہے۔ جب 50 سال کی ایج آتی ہے، اس میں بونز کی کمزوریاں، پٹھوں کی کمزوریاں، یہ ساری نیچرل بن جاتی ہیں۔ پھر آپ کی باڈی ویئر اینڈ ٹیئر کا شکار ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی باڈی سے ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کو نبھانے کے لیے آپ ایک شکست زدہ اور ایک بیمار ہوتے ہوئے لاغر جسم پر اور لاغر ذہن پر اس سے زیادہ زور ڈالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے ویئر اینڈ ٹیئر کا جو عمل ہے یا آپ کی باڈی کے فیٹیگ کا جو عمل ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ آپ میں خون کی کمی تو نہیں ہے، کیونکہ خون کی کمی اس عمر میں آ جاتی ہے، جوڑوں کی بیماری اس عمر میں آ جاتی ہے، فیٹیگ کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار آپ ہو جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار آپ ہو جاتے ہیں، بدن آپ کا تھکا ہوا رہتا ہے کیونکہ نیند کی کمی، اور اسی طرح ایکٹیویٹیز میں آپ اس طرح انڈلج نہیں ہیں، وہ آپ کو ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کی جو صحت ہے وہ خرابی کی طرف چلی جاتی ہے، یا پھر خدا نخواستہ آپ شوگر، بلڈ پریشر یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خواتین جو ہے خصوصاً وہ ہارمونل امبیلنسز کا شکار ہو جاتی ہے، اور ان میں جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر میل حضرات بھی جو ہے ان میں بھی ہارمونل ڈیفیشنسیز یعنی ٹیسٹوسٹیرون کا لیول وہ نیچے کی طرف جانے لگ جاتا ہے، ان کی جو بون ماس ڈینسٹی ہے، ان کے جو پٹھوں کا ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ یعنی وہ ایک چیز جو ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل کا زور کم ہونے لگا ہے، اس حالت میں بندہ پہنچ جاتا ہے، اور آپ کی لائف جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ہے۔ اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں سب سے پہلے اپنا ایک تورو چیک اپ کروا لیں اپنے ڈاکٹر سے کہ آپ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، شوگر، بلڈ پریشر، آسٹریوآرتھرائٹس، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، بعض نمکیات کی کمی، خصوصاً جو فیمیلز ہوتی ہیں ان میں آئرن کی کمی، میل جو ہوتے ہیں ان میں B12 وغیرہ کی کمی، پھر اس طرح شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیزز، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کی باڈی کو اس نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ مسلسل کم ہوتی جاتی ہے۔ ڈاکٹر سے معائنہ کروانے کے بعد اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن آپ نے یہاں پر رکنا نہیں ہے، آپ نے یہاں پر اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے، اپنی سلیپ ہیبٹس اس کو نارمل بنانا ہے، آپ کی باڈی کو آرام کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی آپ ٹین ایجر نہیں ہیں، آپ 50s میں ہیں، آپ کے مائنڈ کو ریلیکسیشن چاہیے، آپ کی باڈی کو ریلیکسیشن چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ میں مختلف قسم کی نیوٹرینٹس کی کمی ہو سکتی ہے، جن میں B کمپلیکس وغیرہ، اسی طرح میگنیشیم، زنک اور یہ ٹریس ایلیمنٹس، ان کی کمی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ خوراکوں میں ایسی چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جن میں یہ چیزیں زیادہ ہوں، اور اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو تو آپ کسی اچھے ملٹی وائٹامن کا سہارا لے کر ان چیزوں کی جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کی خوراک، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی، آپ کی ہائیڈریشن، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت میٹر کرتی ہیں آپ کی فزیکل جو آپ کی اپیرنس ہے اور آپ کی جو فزیکل اسٹرینتھ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو سب سے بنیادی چیزوں میں جو ہے تو آپ کی روٹین وہ سیٹ ہونی چاہیے۔ آپ کی صحت اگر اچھی ہے اللہ اس کو مزید بہتر کرے، لیکن آپ نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، ایکسرسائز، خوراک میں خیال، اور اسی طرح جو ہے تو ایک نارمل اپنے لیے کوئی ٹائم نکال لیں، کیونکہ آپ کی باڈی، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بھی آپ سے ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی باڈی اور اپنے ذہن پر بھی توجہ دیں، اس کو بھی تھوڑا ٹائم دیں، اور اپنی فزیکل جو آپ کی ہیلتھ ہے اس کو آپ بہتر بنائیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہیں
تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔